بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ نکل جاؤ اس گھر سے، اور آج کے بعد کبھی مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ میں تمہارا سایہ بھی اس گھر میں ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتی۔ میرا تو بس نہیں چل رہا کہ میں تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لے لوں، لیکن اپنے ہاتھ تمہارے منحوس خون سے رنگنا اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ اگر ذرا سی بھی غیرت اور عزت نفس تمہارے اندر بچی ہے تو دفع ہو جاؤ اس گھر سے، اور آئندہ کبھی مجھے دکھائی نہ دینا، ورنہ میں نے تمہاری جان لے لینی ہے۔ یہ سنگ دل الفاظ میری اپنی سگی دادی کے تھے، جن کو میں جب سے پیدا ہوئی تھی منحوس لگتی تھی، اور وہ بچپن ہی سے مجھ سے خار کھاتی آ رہی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میری پیدائش کے کچھ ماہ بعد ہی میرے بڑے بھائی، جو کہ مجھ سے 3 سال بڑے تھے، اس کا پیر ایک روز سیڑھیوں سے کھیلنے کے دوران مڑا اور وہ نیچے گرتا چلا گیا۔ اس چوٹ کی وجہ سے اس کا سر پھٹ گیا تھا، اور بہت خون بہنے کی وجہ سے اس کی جان نہ بچائی جا سکی، اور وہ خالق حقیقی سے جا ملا۔ یہ صدمہ میرے والدین کے اوپر قیامت بن کر اترا۔ ان کی پہلی اولاد نرینہ کی موت ہو گئی تھی، اور وہ بھی اتنی چھوٹی عمر میں۔ میرے بھائی کی عمر اس وقت 6 سال تھی۔ یہ غم سب کے لیے ہی بہت بڑا تھا۔ اسی غم نے میری دادی کو نڈھال کر دیا تھا، اور وہ اس واقعے کا ذمہ دار مجھے سمجھتی تھی۔ انہوں نے مجھے منحوس سمجھنا شروع کر دیا تھا، لیکن کبھی بھی میرے امی ابو کی وجہ سے اس بات کو زبان تک نہ لا سکی۔ انہوں نے مجھ سے دور دور رہنا شروع کر دیا۔ پہلے جو وہ مجھے اپنے گود میں لے کر پیار کیا کرتی تھی، اب وہ کسی صورت نہیں لیتی تھی۔ اگر امی ابو کبھی کہتے کہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے سنبھال لیں، تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیا کرتی تھی۔ کسی کو آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ میری دادی مجھ سے نفرت کرنے لگی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی ان کا حلق تک کڑوا ہو جایا کرتا تھا، اور ماتھے پر تیور چڑھ جاتے۔ جوں جوں میں بڑی ہوتی گئی، انہوں نے میرے کسی نہ کسی عمل میں نقص نکالنا شروع کر دیا۔ بات بات پر مجھے ٹوکتی رہتی کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ حالانکہ میرے ابو، جن کی میں لاڈلی تھی، وہ اکثر میری دادی کو کہتے کہ امی میری شہزادی کو کچھ نہ کہا کریں، یہ تو میرے آنگن کی چڑیا ہے، اسی کے دم سے تو مجھے گھر میں بہار لگتی ہے، میرے جینے کا کل اثاثہ ہے میری بچی۔ جبکہ دادی یہ سب سن کر جل بھن کر کباب ہو جاتی تھی۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ مجھے کہیں غائب کر ڈالیں، تاکہ میری منحوسیت سے سب بچے رہ سکیں۔ میں چونکہ چھوٹی تھی، اس وجہ سے دادی کے برے رویے کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھی، اور اپنے بچپنے میں ڈوبی ان کے پاس ان کا پیار لینے جاتی تھی، جو وہ اپنے دوسرے پوتے پوتیوں کو، یعنی میرے چچا کے بچوں کو کرتی تھی۔ لیکن ہمیشہ سے ہی نا امیدی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ دادی کبھی بھی اپنے بیٹے اور بہو کے سامنے مجھے کچھ نہیں کہتی تھی، نہ ہی مجھے دھتکارتی تھی، لیکن جب کبھی امی ابو نہ ہوتے تو وہ مجھ سے بالکل بیگانی ہو جاتی، ایسے جیسے میرا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ میرا نام ماہین ہے، میری عمر 19 سال ہے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، کیونکہ میرے بھائی کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے 3 سال بڑا تھا۔ میری پیدائش کو ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ اس کی اچانک موت نے پورے گھر میں ایک کوہرام مچا دیا تھا۔ یہ کوہرام ہمارے پورے گھر پر آ کر تو گزر گیا تھا، لیکن میری زندگی پر اس قدر برا اثر ڈالا تھا کہ ساری زندگی مجھے منحوس ہونے کے لقب سے جانا گیا، سوائے میرے والدین کے، جو کہ مجھے اپنی شہزادی سمجھتے تھے۔ اپنی ماں کی آنکھوں کا نور تھی، اپنے ابو کے دل کا سکون تھی میں۔ میرے ہر لاڈ اٹھاتے تھے، مجھے سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، کبھی کسی چیز کے لیے نہ مجھے روکا اور نہ ہی ٹوکا تھا۔ میری تربیت کو بہتر طریقے سے کرنے میں میری امی کا سب سے بڑا کردار تھا۔ ابو مجھے صرف اپنی شہزادی اس لیے نہیں کہتے تھے کیونکہ میں ان کی لاڈلی بیٹی تھی، بلکہ اس لیے بھی پکارتے تھے کیونکہ قدرت نے مجھے واقعی شہزادیوں سا حسن اور خوبصورتی عطا کی تھی۔ میری گوری اور گلابی رنگت ہر کسی کو ہی اپنی جانب مائل کرتی تھی، اور بڑی بڑی غزالی آنکھوں میں ایک ایسی کشش تھی کہ جو دیکھتا ان میں ڈوب کر رہ جاتا۔ میری آواز بھی قدرتی طور پر اس قدر چاشنی لیے ہوئے تھی کہ کانوں میں رس گھول دیتی تھی۔ میرے اس حسن کو دیکھ کر دادی اور میری چچی، جو مجھ سے خود ساختہ حسد کا شکار تھی، مجھے ڈائن کہہ کر پکارتے تھے۔ ہم چونکہ گاؤں کے رہنے والے تھے، اسی لیے میرے قدرتی حسن کو گاؤں کی تازگی بھری ہوا اور ماحول نے مزید شاداب بنا ڈالا تھا۔ میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم تھا۔ میرے ابو کا ایک اور بھائی تھا جو کہ ان سے چھوٹا تھا۔ ان کی بیوی یعنی کہ میری چچی ایک نہایت ہی تیز ترین عورت تھی۔
میری امی کی خوبصورتی سے ہمیشہ ہی خار کھاتی آ رہی تھی، کیونکہ ان کا رنگ قدرتی طور پر تھوڑا سانولا تھا، جبکہ مجھے جو حسن ملا تھا وہ امی کی طرف سے ورثے میں آیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ مجھ سے بھی حسد کرنے لگی تھی، اور یہ نفرت وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور میں بڑی ہوتی گئی۔ میرے ابو اور امی کی اب اکلوتی اولاد چونکہ میں ہی تھی، تو فطری طور پر اپنا سارا پیار وہ مجھے پر لٹاتے تھے، وہ پیار اور شفقت بھی جو کہ میرے مرحوم بھائی کے حصے کا تھا۔ کچھ دنوں بعد میری 19ویں سالگرہ آنے والی تھی۔ میرے امی ابو کافی خوش تھے، اور اس کو بھی ہمیشہ کی طرح یادگار بنانے کے لیے ایک بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا گیا، جس میں گاؤں کے بہت سے لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ کافی دنوں سے دعوت کو لے کر سب مصروف تھے۔ ابو اور امی شہر جا کر وہاں سے جو سامان لانا ہوتا اس کا انتظام کر کے وہ لے آتے تھے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی قسم کی کوئی کمی رہ جائے۔ میری سالگرہ پر پہننے کا جوڑا میں نے شہر سے ہی منگوایا تھا، جو کہ سالگرہ والے دن ہی آنا تھا تیار ہو کر۔ امی نے بہت چاؤ سے ہر چیز تیار کی تھی اپنی بیٹی کے اس اہم دن کے لیے۔ ابو کے بھی چہرے سے کافی خوشی چھلک رہی تھی، جبکہ دادی کو ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی اتنا اہتمام میری سالگرہ کے لیے ہوتا ہوا دیکھ کر ہول اٹھ رہے تھے، کیونکہ بقول ان کے لڑکیوں کے لیے اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے بھلا، وہ تو پرایا دھن ہوتی ہیں، ایک نہ ایک دن چلے جانا ہوتا ہے۔ اور دوسری سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ وہ مجھے منحوس مانتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ میری وجہ سے کچھ صحیح نہیں ہو سکتا اور کچھ نہ کچھ غلط ہو کر ہی رہتا ہے۔ بالآخر وہ دن آ ہی گیا جس کا مجھے اور میرے والدین کو بہت انتظار تھا، اور جس کے لیے اتنا سارا اہتمام کیا گیا تھا۔ صبح سویرے ہی امی اٹھ گئیں تاکہ سارا انتظام دوبارہ سے ایک مرتبہ دیکھ سکیں۔ ابو بھی باہر ڈیرے پر سب تیاریاں دیکھنے چلے گئے۔ میں اس وقت سکون سے اپنے بستر پر سو رہی تھی۔ امی نے مجھے جگایا کہ اٹھ کر فریش ہو جاؤ، پھر ناشتہ کر لینا۔ دعوت کا اہتمام شام کو کیا گیا تھا۔ میں قسمسندی سے اٹھی اور باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد تازہ دم ہو کر باہر آئی۔ میرے چہرے پر پانی کے چھینٹے تھے جو میرے چہرے کی تازگی کو اور بڑھا رہے تھے۔ امی نے جب میری طرف دیکھا تو بے ساختہ میری نظر اتاری تھی، کیونکہ میں لگی بہت پیاری رہی تھی۔ مجھے اپنی امی پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ میں ان کے گلے لگ کر ان کی خوشبو کو محسوس کرنے لگی۔ امی نے میرا ماتھا چوما اور مجھے سالگرہ کی مبارکباد دے کر ڈھیر ساری دعائیں دے ڈالیں۔ اسی اثنا میں ابو بھی کمرے میں آ گئے اور آتے ہی مجھے اپنے گلے لگا کر ڈھیر ساری دعائیں دیں اور سالگرہ کی مبارکباد دی۔ اس کے بعد وہ مجھے لے کر نیچے چلے گئے اور ہم نے اکٹھے ناشتہ کیا۔ اچانک سے اپنے امی ابو کو اپنے ساتھ ناشتہ کرتے دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ میں یہ مکمل منظر اپنی آنکھوں میں ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ میرے والدین ہمیشہ سلامت رہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ جب تم تیار ہو جاؤ تو اپنے بال ضرور بند کر کے ڈھک لینا۔ دعوت پر بہت سارے لوگ مدعو ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ کسی کی نظر تمہارے بالوں پر پڑے۔ میں نے ان کی نصیحت سن کر اس بات میں سر ہلایا۔ میری امی ہمیشہ سے ہی مجھے اپنے بالوں کو ڈھک کر رکھنے کی تلقین کرتی آئی تھی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اس دنیا میں انسانوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے غیر مخلوق یعنی کہ جنات بھی پیدا کیے ہیں، جو کہ ہم لوگوں کو دکھائی نہیں دیتے لیکن وہ ارد گرد ہی موجود ہوتے ہیں۔ کچھ بے ضرر ہوتے ہیں تو کچھ ظالم جنات ہوتے ہیں۔ انہی ظالم جنات میں بھی بہت سے جنات عاشق مزاج ہوتے ہیں، جو اگر خدا نخواستہ کسی انسان کی خوبصورتی کی طرف مائل ہو جائیں تو وہ اس انسان پر اپنا سایہ کر لیتے ہیں اور ایک طریقے سے وہ اس کی قید میں ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ جن پھر اس کی پوری زندگی کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے ہر طرح کی تکلیف پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ انسانوں کی زندگی ایک بھیانک خواب بن کر رہ جاتی ہے۔ ایک خوفناک اور ڈرا دینے والا احساس ہر وقت انسان کو ہوتا ہے۔ اپنی امی کی وہ باتیں یاد آئیں تو مجھے بے ساختہ خوف کے باعث ایک جھرجھری آئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ابو اور امی شہر کی طرف روانہ ہوئے اپنی گاڑی میں، کیونکہ میرا جوڑا بھی لے کر آنا تھا جو کہ تیار ہو چکا تھا اور ابو کو کچھ ضروری کام بھی کرنے تھے۔ جانے سے پہلے اپنے امی ابو سے میں گلے ملی تھی اور یہ سب بے ساختہ ہوا تھا کیونکہ میرا دل بھر آیا تھا اور مجھے رونا آنے لگا تھا۔ میں بھی انجان تھی کہ میں کیوں اب دیدہ ہو رہی ہوں۔ انہوں نے مجھے تسلی دی کہ وہ بس 3 گھنٹوں میں آ جائیں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور ان کو باہر تک چھوڑنے گئی تھی۔ میں نے نم آنکھوں سے اپنے والدین کو ہاتھ ہلایا تھا اور ان کو الوداع کہہ کر ایک دفعہ پھر سے دیکھ کر مجھے دل کے ساتھ اندر آ گئی تھی۔
آج میرے لیے ایک بہت ہی خوشی کا دن تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے وہ خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ سر جھٹک کر میں اپنے کمرے میں آ گئی اور کچھ دیر دوبارہ اپنے بیڈ پر بیٹھ کر کوئی رسالہ پڑھنے لگی۔ میں گاؤں کے ہی ایک سرکاری لڑکیوں کے کالج میں تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ رسالہ پڑھتے ہوئے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میری آنکھ لگ گئی۔ اسی طرح سوتے ہوئے مجھے 2 گھنٹے گزر گئے۔ ہوش تو مجھے باہر موجود شور کی آواز سے آیا۔ میں سمجھی کہ باہر گاؤں کے لوگ پہلے ہی آ گئے تھے۔ ابھی یہی سمجھ رہی تھی کہ اچانک میرے کانوں میں دادی کے رونے اور چلانے کی آواز آئی۔ میں پریشانی کے عالم میں باہر کی طرف بھاگی۔ نیچے پہنچی تو کھلے صحن میں ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ صحن کے بیچوں بیچ 2 جنازے پڑے ہوئے تھے اور دادی ان کی چارپائی کے ساتھ بیٹھی اونچی آواز میں رونے کے ساتھ ساتھ چیخ بھی رہی تھی۔ میرا پیارا بیٹا، میرا شہزادہ بیٹا، تو کیوں چلا گیا مجھے چھوڑ کر؟ دادی کے یہ الفاظ جو ہی میرے کانوں میں گئے تو میں ناسمجھی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھنے لگی اور امی ابو کو تلاش کرنا چاہا۔ وہاں ایک طرف چاچو اور چچی کھڑے ہوئے تھے، ان کی آنکھیں بھی نم تھی۔ میں سوچنے لگی کہ جب چاچو یہاں آئے تو دادی کس کے بارے میں یہ سب کہہ رہی تھی؟ ان کا ایک بیٹا اور بھی تھا، یعنی کہ میرے ابو۔ یہ خیال میرے ذہن میں آیا تو بے ساختہ میں نے نفی میں سر ہلایا اور اس بھیانک سوچ کو لے کر آگے بڑھی۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ جیسے ہی چارپائی کے قریب پہنچی تو صدمے اور شوق سے میری ٹانگوں نے کھڑے رہنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں دھڑام کی آواز کے ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ یہ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ دماغ ماننے سے ہی انکاری تھا۔ میں ساکت نظروں سے اپنے والدین کے چہرے دیکھ رہی تھی جو کہ بالکل خاموش تھے۔ جو آنکھیں مجھے دیکھ کر مسکراتی تھیں آج وہ بند ہو چکی تھیں۔ آہستہ آہستہ جب ذہن بیدار ہونا شروع ہوا، آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت بہنا شروع ہوئے اور میں بدحواس ہو کر ان کی طرف دوڑی، ان کو زور سے ہلایا، ان کو جھنجھوڑا کہ امی ابو اٹھ جائیں، میں نے ابھی اپنی سالگرہ کا کیک کاٹنا ہے، اٹھے، آپ کی شہزادی آپ دونوں کو اٹھا رہی ہے اور آپ میری بات نہیں مان رہے۔ دوسری طرف سے بالکل جامد خاموشی کا راز تھا۔ ان کو نہ اٹھتے دیکھ کر میں نے چلانا شروع کر دیا۔ بہت چیخی، بہت چلائی کہ مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں چلے گئے آپ لوگ، لیکن وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس فانی دنیا کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ مجھے پینک اٹیک آیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں اپنے حواس کھو بیٹھی اور ادھر ہی زمین پر بے ہوش ہو گئی۔ میرے والدین شہر سے واپس آ رہے تھے کہ کچے راستے میں ایک ٹرک سامنے سے آیا جس کے شاید بریک فیل ہو چکے تھے اور وہ بدحواس ہو کر ٹرک کو ادھر سے ادھر کیے جا رہا تھا۔ اسی وقت میرے والدین کی گاڑی اس کے سامنے آئی اور اچانک ایک دھماکے کے ساتھ دونوں کی ایسی شدید ٹکر ہوئی کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ گاڑی ٹرک کے تقریباً اندر گھس گئی تھی اور میرے والدین کی موقع پر ہی وفات ہو گئی تھی۔ چاچو کو کسی نے خبر دی کہ ان کے بھائی کو ہسپتال پہنچایا گیا تھا مردہ حالت میں، اور وہ فوراً ان کو لینے گئے تھے۔ دادی کا غم اس وقت حد سے سوا ہوا جب میت لے کر جانے لگے۔ اسی طرح سارا دن باقی کا تدفین میں لگ گیا۔ شام کے وقت سب باہری صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، ہر کوئی غم زدہ تھا۔ لوگ جا چکے تھے، دادی بیٹھی ابھی بھی روئے جا رہی تھی۔ مجھے جیسے ہی ہوش آیا تو میں باہر کی طرف بھاگی۔ باہر سب لوگ جا چکے تھے، میں نے دیر کر دی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو زاروں قطار نکلنے لگے۔ آج میں یتیم ہو گئی تھی۔ میرے وہ والدین جو مجھے اپنی سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے آج اس دنیا سے جا چکے تھے۔ میں ادھر ہی زمین پر بیٹھی روئے جا رہی تھی۔ اچانک دادی کی نظر مجھ پر پڑی تو ان کے اندر مجھے دیکھ کر غصے کی شدید لہر اٹھی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ منحوس، تمہاری وجہ سے آج میرا بیٹا بھی مجھے چھوڑ کر چلا گیا، تو پیدا ہوتے مر کیوں نہ گئی منحوس۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر کی دہلیز کی جانب لے کر جا رہی تھی۔ گھر میں اس وقت صحن میں چچی ہی تھی جو یہ سب تماشا خاموشی کے ساتھ اور پرسکون ہو کر دیکھ رہی تھی۔ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ کسی طرح سے مجھ سے جان چھٹ جائے، اور آج یہ سب ہونے جا رہا تھا۔ چاچو اس وقت ڈیرے پر تھے کیونکہ تعزیت کے لیے سارے گاؤں کے لوگ وہیں آ رہے تھے۔ وہ اگر گھر پر ہوتے تو ضرور مجھ پر یہ قیامت ٹوٹنے سے روک لیتے۔ دادی مجھے باہر کی جانب گھسیٹ رہی تھی۔ ان کو میرا وجود ایک سیکنڈ کے لیے بھی اب برداشت نہیں تھا۔ میں نے دادی کی بہت منتیں کی کہ مجھے نہ نکالیں یہاں سے، میں بھلا کہاں جاؤں گی اس وقت۔ شام ہو چکی تھی اور کچھ ہی دیر میں اندھیری رات ہونے والی تھی۔
मेरी आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो गई थी, आंखों के पपोटे सूज गए थे, लेकिन किसी को मुझ पर रहम ना आया। दादी ने दहलीज पर पहुंचकर एक झटके से मुझे बाहर की जानिब धकेला और पाँव मुड़ने की वजह से मैं बाहर मुंह के बल गिरी, जिसकी वजह से मेरे माथे से खून निकलने लगा। हाथों पर खराशें आ गईं, हथेलियों पर जख्म आने की वजह से शदीद तकलीफ महसूस हुई। उठने की कोशिश करने लगी थी कि पाँव में मोच आने की वजह से दोबारा गिर गई। पीछे मुड़कर देखा तो दादी मुझे नफरत भरी नजरों से देखकर दाखिली दरवाज़ा बंद कर गई थी। मैं उधर ही बैठकर रोने लगी। कोई मेरी फरियाद सुनने वाला ना था। मैंने निगाहें इधर उधर घुमाई तो हर तरफ सन्नाटा था। हमारे गांव में लोग शाम होते ही अपने अपने घरों में चले जाते थे, इसलिए हर तरफ सुनसान इलाका ही नजर आ रहा था। हर तरफ अंधेरा तकरीबन छा गया था। मैंने अपने आप को देखा तो फौरन सर पर दुपट्टा लिया, क्योंकि मेरे बाल खुले हुए थे। अचानक मुझे खौफ आया था। हर तरफ मौजूद खामोशी काफ़ी पुरस्रार थी। मैंने आहिस्ता से उठने की कोशिश की। लड़खड़ाने के बावजूद मैंने हिम्मत की और खड़े होकर आगे की तरफ चलना शुरू किया। सारी रात ऐसे सुनसान सड़क पर नहीं बैठे जा सकता था। मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां मैं रात गुजार सकूं, लेकिन इतने अंधेरे में मैं कहाँ जाती ये समझ नहीं आ रहा था। इर्द गिर्द से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं, जो कि मेरे डर में इजाफा कर रही थी। मैं कांपने लगी। लड़खड़ाते कदमों के साथ खेतों के दरमियान से चलना शुरू किया। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी मंजिल क्या थी, बस अल्लाह का नाम लेकर चल रही थी। एक दो मर्तबा चलते हुए मेरे सर से दुपट्टा सिरक गया, जिसकी वजह से मैं खौफजदा हो गई थी, क्योंकि मेरे खूबसूरत बाल अयां हो जाते थे। उनकी खूबसूरती से मुझे भी खौफ आ जाता था कि कहीं कोई वाकई अनदेखी मखलूक उन पर आशिक ना हो जाए। मैंने कस के दुपट्टा सर पर मजबूती के साथ लिया और आगे की तरफ बढ़ने लगी। काफ़ी आगे जाकर मुझे रुकना पड़ा था। इसकी वजह एक बहुत बड़ी इमारत थी, जो कि एक बहुत बड़े रकबे पर बनाई गई थी। बाहर का दाखिली दरवाज़ा खुला था, जिसका मतलब था कि मैं अंदर घुस सकती थी। अल्लाह का नाम लेकर अंदर की तरफ बढ़ी तो अंदर एक बहुत ही बड़ा सहन था। शाम होने की वजह से हर सू अंधेरा छा गया था, जिसके बायस मैं उस सहन को सही तरह से देख नहीं पाई। आगे बढ़ी तो उस वसी और अरीज इमारत के ऊपर बड़ा बड़ा एक बोर्ड लिखा हुआ था, सरकारी यतीम खाना। यतीम लफ्ज़ सुनकर मुझे एक मर्तबा फिर से रोना आया। आज ही तो मैं भी यतीम हो गई थी। अभी तो मैंने अपने वालिदैन के जाने का गम भी नहीं मनाया था और दादी ने मुझे धक्के देकर ही निकाल दिया था। उस यतीम खाने को देखकर मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर ये यतीम खाना है तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर रह सकती थी। मैं भी तो अब हमेशा के लिए बेघर और अकेली हो चुकी थी। कोई ना था अपना जिसको अपना हाल सुना सकती। मैं बाहर सहन में ही एक खस्ता हाल बेंच पर बैठ गई, टांगों को ऊपर करके उनके गिर्द बाजू हायल किए और सर ऊपर रख दिया। आंसू लड़ियों की सूरत में ज़ारों कतार बहने लगे। रोते तड़पते मेरी हिचकी बन चुकी थी। मुझे कुछ होश ना था, ना ही ये ख्याल आया कि इतनी अंधेरी रात में खुले आसमान तले बैठना खौफनाक भी हो सकता था। लेकिन मैं तो आज अपने यतीम होने का गम मनाती रही। रात अब पूरी तरह हो चुकी थी। हल्की हल्की हवा चलनी शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे पत्तों की सरसराहट की आवाज़ आई। उस पुरस्रार खामोशी में अचानक आवाज़ ने मुझे चौकन्ना कर दिया था। मैं घबरा कर इधर उधर देखने लगी। अचानक मेरी नज़र अपने ऐन ऊपर मौजूद एक बहुत ही बड़े दरख्त पर पड़ी, जो कि इतना घना था कि उसकी शाखें दूर दूर तक फैली हुई थी। हवा की वजह से उसी दरख्त के पत्ते हिल रहे थे, जिनसे कुछ अजीब पुरस्रार सी आवाज़ आ रही थी। मुझे बेसाख्ता उस दरख्त से खौफ आया, क्योंकि वो बहुत ही पुराना मालूम हो रहा था। मुझे याद था कि अम्मी कहा करती थी कि रात के वक्त दरख्तों के नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर उनके ऊपर जिन्नात वगैरह का बसेरा होता है और रात के वक्त वो अपने ठिकाने पर ही होते हैं। अगर कोई इंसान उसके नीचे बैठा हो और वो अपने हुस्न से किसी भी अनदेखी मखलूक को अपनी जानिब माइल कर ले, तो समझो कि उस पर कयामत टूट पड़ती है। वो उस पर ऐसा साया कर लेता है कि जिससे निजात नामुमकिन ही नहीं होती। अम्मी की बातों को सोचकर मैंने अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और 1 सेकंड के अंदर अंदर उस पुरस्रार घने दरख्त के नीचे से हटी, फिर एक तरफ होकर बैठ गई। उस जगह पर बेंच ना होने की वजह से मुझे ठंडे फर्श पर बैठना पड़ा। माहौल में हल्की चलती हुई हवा अचानक से कुछ तेज हो गई थी।
مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ زیر لب آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیا تھا میں نے۔ اندر دروازے کی جانب ایک چوکیدار تھا جو کہ کب کا سو چکا تھا۔ سوتے وقت اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور پیچھے کی طرف ڈھلکا ہوا تھا۔ مجھے اس کے اس طرح سے دنیا جہاں سے غافل ہو کر سونے پر افسوس ہوا تھا۔ اس کو جس مقصد کے لیے اس نوکری پر رکھا گیا تھا اور جس کی وجہ سے اندر کے لوگ پرسکون ہو کر سو رہے تھے، وہ اس وقت ہر چیز سے بیگانہ ہو کر بس اپنی نیند پوری کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اتنی لاپرواہی دیکھ کر میرے ذہن میں خیال آیا کہ اگر واقعی کوئی چور یا ڈاکو اندر گھس گیا تو کون بچائے گا؟ پھر بے ساختہ سوچا کہ اندر جو یتیم لوگ ہوں گے وہ بھی میری ہی طرح یقیناً خالی ہاتھ اس دنیا میں رہ چکے ہوں گے، ایسے لوگ جن کی کفالت کے لیے بھی کوئی باقی نہ بچا ہو۔ اسی لیے انہوں نے بھی میری طرح اپنا ٹھکانہ اس یتیم خانے کو بنا لیا تھا۔ اسی سوچ کے آتے ہی اپنے والدین کی یاد مجھے شدت سے آئی تھی، جن کو اس دنیا سے گئے ہوئے ابھی کچھ ہی گھنٹے ہوئے تھے، اور مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میری سانس بند ہو رہی تھی۔ چمن میں ایک چراغ جل رہا تھا اور کچھ چاند کی روشنی تھی۔ ہوا کے تیز ہونے کی وجہ سے وہ چراغ اچانک سے ہی بجھ گیا تھا، جس سے وہاں پر مزید اندھیرا چھا گیا۔ میری نظر بار بار بھٹک کر اسی خوفناک درخت پر جا رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ درخت بہت عجیب تھا۔ مجھے ایسے واضح محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی اس میں تھا، کیونکہ وہاں ایک خوفناک سی ہلچل تھی۔ میں ابھی اسی درخت کو ہی دیکھ رہی تھی کہ اچانک فضا میں ایک چیخ بلند ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس درخت میں سے 2 چمگادڑوں کا جوڑا نکلا۔ ان کے چیخنے کی آواز اس قدر بھیانک تھی کہ میں نے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھ لیے، خوف کے باعث۔ وہ دونوں چمگادڑیں وہاں سے اڑ کر پورے چمن میں اڑتی رہیں، اور پھر کچھ ہی دیر میں ان کی آواز آنا بند ہو گئی۔ میں ڈر کے مارے کانپنے لگی تھی۔ ان چمگادڑوں کا اچانک اس خوفناک درخت سے نکلنا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے بالکل غائب ہو جانا مجھے مزید خوف زدہ کر رہا تھا۔ کہیں وہ کوئی پراسرار مخلوق تو نہیں تھی جنہوں نے اپنا روپ بدلا ہو، اور جب میری ان پر نظر پڑی تو وہ اچانک سے غائب ہو گئی۔ میں نے حفاظتی آیات پڑھنا شروع کر دی تھی۔ اس کے بعد ہر طرف سکون چھا گیا تھا۔ میں نے شکر کا سانس لیا اور آرام سے بیٹھی۔ رات اب کافی ہو چکی تھی، مجھے اب نیند آنے لگی تھی، لیکن ٹھنڈے فرش پر بیٹھے ہونے کی وجہ سے اور اس پراسرار درخت کو دیکھتے ہی میری نیند چاہ کر بھی مجھ پر حائل نہیں ہو پا رہی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ نیند تو پھانسی پر چڑھے ہوئے بندے کو بھی آ جاتی ہے، تو یہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ کچھ دیر اسی طرح ڈر اور خوف میں رہنے کے باوجود میری آنکھ لگ گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں نیند کی وادیوں میں جاتی چلی گئی۔ ہر چیز اور ہر خوف سے بے نیاز ہو کر آنکھیں اس ٹھنڈے فرش پر بیٹھے بیٹھے ہی بند ہو گئی تھیں۔ میری آنکھوں کے بند ہوتے ہی اس خوفناک درخت پر اچانک سے وہ 2 چمگادڑوں کا جوڑا خود بخود نمودار ہو جانا۔ ان میں سے ایک کی آنکھیں مسلسل مجھ پر تھیں، اور وہ خاموشی کے ساتھ الٹی لٹکی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ چمگادڑ پھر سے اسی فضا میں غائب ہو گئی تھی۔ اگلی صبح کی روشنی طلوع ہو چکی تھی، لیکن میری زندگی میں جو اندھیرا قدرت نے لکھ ڈالا تھا وہ اب مجھے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ غم کے سائے ہر طرف سے مجھے گھیرے ہوئے تھے۔ سورج کی روشنی میری آنکھوں پر پڑی تو میں نے مندی آنکھیں کھول کر دیکھنا چاہا، لیکن اپنی آنکھوں کے سامنے ایک نہایت ہی دل دہلانے والا نظارہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وہی رات والا چوکیدار کھڑا نیچے کو جھک کر مجھے گھور رہا تھا، گویا جاننا چاہ رہا تھا کہ میں کون ہوں اور اس وقت ادھر فرش پر لیٹی ہوئی کیوں تھی۔ ڈر کے مارے میں فوراً اٹھی اور کھڑے ہو کر اس چوکیدار کی طرف دیکھا، جو ساری رات نیند پوری کرنے کے بعد اب کافی تازہ دم دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں رات کو یہاں آئی تھی کیونکہ اب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اس چوکیدار نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ سب ان کے لیے روز کا معمول ہوتا ہے۔ ہر چند ماہ بعد ہی کوئی نہ کوئی بھولا بھٹکا یتیم یہاں کا رخ کر لیتا ہے اور پھر یہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ کتنی ہی میری عمر کی لڑکیاں یہاں پر رہتی تھیں جو اس یتیم خانے میں اس وقت لائی گئی تھیں جب وہ چند ماہ کی ہوتی تھیں۔ یا تو ان کے والدین وفات پا جاتے تھے اور ان کے رشتہ دار رکھنے سے انکاری ہوتے تھے، یا پھر کچھ ایسے بچے تھے جو والدین کے ہوتے ہوئے بھی یتیمی اور مسکینی کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ بچے جن کو ان کے اپنوں نے ہی ڈسا ہوا تھا، تو پھر کوئی غیر کیوں ان کا اتنا خیال کرنے لگا، یا پھر ان کے دکھ سکھ کو سمجھ کر انہیں گلے سے لگاتا۔
یہ ظرف اللہ نے صرف اور صرف والدین کو ہی دیا ہے کہ اپنی اولاد کو سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتے ہیں۔ ان سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو کبھی ان سے منہ نہیں موڑتے اور نہ ہی اس ظالم دنیا کے حوالے کرتے ہیں۔ میرے والدین کے بھی جاتے ہی اس ظالم دنیا نے مجھے دھکے دے کر اپنی زندگی سے بے دخل کر ڈالا تھا اور مجھ اکیلی لڑکی کو بغیر چھت کے اپنی زندگی گزارنی پڑ رہی تھی۔ اس چوکیدار نے مجھے کہا کہ میں اندر جا کر آفس میں اپنا نام وغیرہ درج کروا دوں تاکہ میرا یہاں پر داخلہ ہو جائے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور آہستہ سے چلتے ہوئے اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اچانک مڑ کر پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہ تھا۔ وہ چوکیدار بھی اپنی جگہ پر جا کر اب بیٹھ چکا تھا۔ بے ساختہ میری نظر اس پراسرار درخت کی جانب گئی۔ اس وقت وہ بالکل ساکت تھا، کوئی ہلچل اس میں نہ محسوس ہوئی۔ رات کا منظر یاد کر کے مجھے پھر سے جھرجھری آئی۔ میں نے اپنے قدم تیزی کے ساتھ اندر کی جانب بڑھائے۔ کچھ سیڑھیاں چڑھ کر اندر جانا پڑتا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر آفس میں قدم رکھا۔ وہاں پر اس یتیم خانے کی انتظامیہ کا ایک نمائندہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو اپنا نام بتایا اور پھر کچھ ضروری معلومات پوچھنے کے بعد اس نے میرا داخلہ کر دیا تھا۔ اس نے مجھے ایک کارڈ دیا تھا جس کو اس نے مجھے کہا کہ وہاں کی وارڈن کو دکھاؤں تو وہ مجھے میرا کمرہ دکھا دے گی۔ میں نے خاموشی سے ان کو دیکھا اور ان کے بتائے گئے راستے کی جانب مڑ گئی۔ میں نے اب اپنے آپ کو یہ بات سمجھا لی تھی کہ اب میں نے لوگوں کے بتائے ہوئے پر ہی عمل کرنا ہے، کچھ بھی اب میری مرضی سے نہیں ہوا کرے گا، کیونکہ جو ہستیاں مجھے اپنی سر آنکھوں پر بٹھاتی تھیں اور ہر بات اور ہر فیصلے سے پہلے میری رائے لیتے تھے، وہ اب ہمیشہ کے لیے مجھے اس ظالم دنیا میں اکیلا چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ مجھے اسی طرح سے اب اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ چلتے چلتے مجھے رونا آتا گیا اور آنسو میری آنکھوں سے نکل کر بے مول ہوتے چلے گئے۔ آگے جا کر دائیں مڑ کر ایک کمرہ تھا جس کے اوپر بڑا بڑا وارڈن لکھا ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ مجھے وہیں جانا ہے اور ان کو یہ کارڈ دینا ہے تاکہ اپنے کمرے میں جا سکوں۔ دروازے پر دستک دے کر میں اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی ایک ٹیبل اور ایک چیئر پڑی ہوئی تھی۔ اس کرسی پر ایک 50 سال کے لگ بھگ عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ دیکھنے سے ہی کافی کرخت معلوم ہوتی تھی۔ اس نے آنکھوں پر ایک نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا اور ایک فائل کھولے اس میں سے کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس نے میرے آنے کا نوٹس تو لے لیا تھا لیکن سر اوپر اٹھانے کی زحمت نہ کی، جس کا صاف مطلب تھا کہ مجھے خود ہی کلام میں پہل کرنی تھی۔ گلا کھنکار کر میں نے ان کو آہستہ آواز میں سلام کیا۔ ڈر کی وجہ سے میری آواز دب کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے آواز سنتے ہی صرف نظروں کو اٹھا کر میری جانب دیکھا اور سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا۔ وہ خاموش ہی رہیں۔ آگے کی بات بھی میں نے خود ہی شروع کی۔ میں نے ان سے کہا کہ وہ باہر آفس والے سر نے کہا ہے کہ آپ کو یہ کارڈ دے دوں تاکہ آپ مجھے میرا کمرہ دکھا دیں۔ انہوں نے خاموشی سے مجھے دیکھا اور پیچھے کرسی سے ٹیک لگا کر مجھے بھرپور دیکھا۔ مجھے ان کی نظروں سے خوف آنے لگا۔ وہ کچھ بول ہی نہیں رہی تھی لیکن ان کی نظریں جیسے کچھ کھوج رہی تھیں۔ وہ کیا جاننا چاہتی تھیں میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ ان کے دیکھنے پر میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے تھے، جن کو دیکھ کر انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ کہیں کوئی جرم کر کے تو یہاں نہیں آئی ہو کہ اس یتیم خانے میں پناہ مل جائے گی؟ ان کا سوال مجھے تیر کی مانند دل میں چبھا تھا۔ میں نے بے ساختہ نفی میں سر ہلایا۔ دکھ اور تکلیف سے میری آواز نکلنے سے انکاری تھی۔ گلے میں آنسوؤں کا ایک پھندا سا اٹکا ہوا تھا۔ کچھ دیر مجھے دیکھتے رہنے کے بعد بالآخر وہ اپنی جگہ سے اٹھی، میری طرف آئیں۔ ان کو اپنی طرف آتا دیکھ کر میں قدم پیچھے کی جانب لینے لگی۔ اچانک انہوں نے اپنا ہاتھ میرے سامنے بڑھایا۔ میں ناسمجھی سے ان کو دیکھنے لگی۔ میرے اس طرح دیکھنے پر انہوں نے کوفت سے آنکھیں گھمائیں اور ایک تیز آواز نکالی کہ کارڈ دو بی بی۔ میں ایک دم ڈر کے اچھلی اور بکھلا کر ان کے سامنے کارڈ بڑھایا۔ ایسا لہجہ میرے لیے نیا تھا کیونکہ میں اس سب کی عادی نہ تھی، لیکن اب مجھے اس کا جلد از جلد ہی عادی ہونا پڑے گا کیونکہ یہی میرا ٹھکانہ تھا۔ کارڈ میرے ہاتھ سے لے کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ میں نے بھی ان کی تقلید کی۔ وہ کمرے سے نکل کر آگے کی طرف جانے لگی۔ ہر طرف راہداریاں تھیں جن کے ارد گرد کمرے ہی کمرے تھے۔ کافی آگے کی طرف جا کر وہ رک گئی اور ایک کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ کھلا اور ایک لڑکی نے وارڈن کو دیکھ کر فوراً سلام کیا۔
جس کا انہوں نے سر کے اشارے سے حسب معمول جواب دیا۔ پھر میری طرف مڑی، مجھے کہا کہ آج سے تم سارا کے ساتھ کمرہ شیئر کرو گی، اور سارا تم اس لڑکی کو یہاں کے اصول سمجھا دینا۔ اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ میں خاموشی کے ساتھ اندر چلی گئی۔ وہ وارڈن بھی اتنی دیر میں واپس جا چکی تھی۔ سارا نے مجھ سے رسمی سا میرے والدین کا افسوس کیا اور مجھے میرے سونے کی جگہ بتائی۔ اس کمرے میں 2 بیڈ تھے، ایک سارا کا اور دوسرا اب میرے زیر استعمال ہوگا۔ وہاں پر ایک باتھ روم بھی تھا جو کہ کمرے سے باہر ایک طرف تھا۔ اس نے مجھے یہاں رہنے کے کچھ اصول بتائے تھے جو کہ ہر کسی پر لازم ہوتے تھے، ورنہ ایسے بندے کی اس یتیم خانے میں کوئی جگہ نہ ہوتی۔ میں نے غور سے سننا شروع کیا۔ اس نے مجھے مزید بتایا کہ یہاں پر ہر کسی کو اپنا کام خود کرنا پڑتا ہے، پھر چاہے وہ کھانا بنانا ہو، کپڑے دھونا ہو یا پھر کمرے کی صفائی ہو، سب کچھ خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ ہم چونکہ روم میٹ تھے، اس وجہ سے ہمیں اپنا کام مل بانٹ کر کرنا ہوگا۔ کپڑے ہم نے خود ہی دھونے تھے، جبکہ کمرے کی صفائی اور کھانا پکانا اس کو ہم مل کر کریں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کھانا بنانا مجھے آتا تھا، امی نے مجھے ہمارے گاؤں کے سارے دیسی پکوان بنانا سکھائے تھے، لیکن کپڑے میں نے کبھی نہیں دھوئے تھے، اور سارا کا کہنا تھا کہ سب ہاتھوں سے کپڑے دھوتی تھی۔ اسی طرح ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے دوپہر کا وقت ہو چکا تھا۔ ہم نے مل کر کھانا بنایا، پھر اپنے کمرے میں ہی لا کر کھایا۔ سارا اپنی کہانی سناتی رہی۔ جب اس کو یہاں لایا گیا تھا تو وہ کافی چھوٹی تھی اور کئی سالوں سے وہ اسی یتیم خانے میں رہ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ وہ تو یہاں کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوگی، تو اس سے اس وارڈن کے بارے میں پوچھوں۔ اس سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ ہمیشہ سے ہی ایسی ہے اور کام کو لے کر کافی سخت مزاج ہے۔ میں نے خاموشی سے اس کی بات سنی، پھر رات کا وقت ہوتے ہی سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ کمرے کی لائٹ سارا نے آف کر دی تھی تو ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں بھی لیٹ چکی تھی۔ باہر سے ہلکی ہلکی ہوا آ رہی تھی کھڑکی کے ذریعے۔ میں نے آنکھیں کھولی ہوئی تھیں اور کھڑکی کو ہی دیکھتے ہوئے گہری سوچ میں تھی کہ اچانک مجھے کھڑکی پر ایک سایہ سا نظر آیا۔ میں بیٹھ گئی اور ڈر کے مارے دیکھا کہ کہیں کوئی چور تو نہیں ہے، لیکن آگے جا کر پردوں کو ہٹا کر دیکھنے پر معلوم ہوا کہ کوئی نہ تھا۔ ابھی میں دوبارہ بیڈ کی طرف آنے لگی تھی کہ اچانک مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرے جسم پر بہت سارا بوجھ ایک ساتھ آ گیا ہو، اور میں ایک قدم بھی اٹھانے سے انکاری ہوئی۔ بہت مشکل سے اپنے آپ کو گھسیٹ کر بیڈ تک لائی اور بیٹھ گئی۔ اتنی دیر میں ہی میں پسینے پسینے ہو چکی تھی۔ پورے جسم میں ایک عجیب سی تھکاوٹ ہو گئی تھی۔ مجھے لگا کہ یہ دن بھر کی مشقت کی تھکاوٹ تھی، اسی لیے میں نے کچھ دیر آرام کرنے کا سوچا۔ بستر پر لیٹتے ہی وہ پراسرار سایہ پھر سے نظر آیا تھا، ساتھ ہی کھڑکی کے پردے بھی لہرانے لگے تھے۔ خوف سے میرے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کھڑکیاں بند تھیں۔ میں کانپنے لگی تھی۔ میری نظر سارا پر پڑی تو وہ تو کب کی سو چکی تھی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور چاروں کونوں پر پھونک کر آنکھیں بند کر دی۔ کچھ ہی دیر کے بعد کلام پاک کی برکت سے مجھے نیند آ گئی اور میں ہر چیز سے غافل ہو گئی۔ اگلی صبح طلوع ہو گئی۔ آج میرے والدین کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 3را دن تھا۔ آج ان کا سویم تھا۔ یہ سوچ آتے ہی میرا دل بھر آیا تھا۔ امی ابو کی یاد شدت سے آئی تھی۔ میں نے صبح سارا کے ساتھ مل کر ناشتہ وغیرہ بنایا۔ اس سے فارغ ہو کر ایک قرآن پاک مانگا جو اس نے مجھے اپنی الماری میں سے نکال کر دیا۔ وضو کر کے میں نے جو آج خاص حلوہ بنایا تھا اس پر اپنے والدین کی فاتحہ کی اور ان کے لیے دعا کی۔ سارا بھی میرے ساتھ دعا میں شریک تھی۔ دعا کرتے وقت میں زاروں قطار رونے لگی۔ سارا نے مجھے گلے لگا کر تسلی دی، لیکن میرا غم اتنی جلدی منتمل ہونے والا نہیں تھا۔ اسی طرح کاموں سے فارغ ہو کر میں سارا کے ساتھ نیچے آ گئی تاکہ کچھ دیر تازہ ہوا کھا لی جائے۔ ہم اسی جگہ آ گئے تھے جہاں پر میں اس رات کو صحن میں سو گئی تھی۔ میری نظر اس درخت کی جانب گئی اور مجھے خوف آیا۔ وہ پراسرار درخت آج بھی اسی طرح مجھے خوفناک لگا تھا۔ میں نے سارا سے اس درخت کے بارے میں دریافت کیا کہ یہ درخت یہاں پر کب سے ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ 200 سال پرانا درخت تھا اور اس کی جڑیں پورے یتیم خانے میں پھیل چکی تھیں۔ اس نے مزید بتایا کہ اس درخت کے نیچے کوئی بھی لڑکی نہیں بیٹھتی، کیونکہ یہاں کے بارے میں مشہور ہے کہ اس پر ایک جن کا بسیرا ہے اور وہ خوبصورت لڑکیوں کو اپنی قید میں کر لیتا ہے۔
اور پھر بہت مشکل سے ان کی جان چھوڑتا ہے۔ اس کے بارے میں بہت سے ایسے واقعات مشہور ہو چکے ہیں کہ یہ جن کافی ساری لڑکیوں کی زندگی کو بھیانک خواب بنا چکا ہے، جن کے خوف سے کتنی ہی لڑکیوں نے اپنی جان سے ہاتھ دھویا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں تو اس درخت کے نیچے کافی دیر بیٹھی تھی، اور وہ بھیانک جن اگر میرے اوپر عاشق ہو گیا تو۔ اچانک میری نظر سارا کے پیچھے اس چوکی دار پر پڑی جس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، اور وہ سارا کے سر پر مارنے ہی والا تھا کہ میں نے چیخ مار کر سارا کو خبردار کیا کہ سارا بچ کے۔ وہ ڈر کے مارے نیچے ہوئی تھی، میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا تھا۔ میں نے آنکھوں کو سارا کی آواز پر کھولا جو مجھے کہہ رہی تھی کہ کوئی بھی نہیں ہے ماہین، تم نے کس کو دیکھ لیا تھا؟ جب میں نے اسی ڈر کی کیفیت میں آنکھوں کو کھولا تو حیران رہ گئی، کیونکہ وہاں پر تو کوئی بھی نہ تھا۔ میں نے اٹھ کر یہاں وہاں بھی دیکھا، لیکن واقعی وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ چوکی دار کھڑا تھا، لیکن وہ اچانک سے کہاں گیا؟ میں کانپنے لگی تھی، جبکہ سارا حیران پریشان بیٹھی تھی کہ مجھے ہوا کیا تھا۔ مجھے اس صحن سے خوف آیا تو میں فوراً وہاں سے اوپر کمرے کی جانب گئی۔ اوپر جاتے وقت بھی مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے پیچھے آ رہا تھا۔ خوف سے میرا چہرہ پیلا زرد ہو گیا تھا۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر کوئی بھی موجود نہ تھا۔ میرے خوف میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی آسیب میرے پیچھے ہے جو کہ ہر وقت مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے اور مجھے خوف زدہ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کمرے کی طرف دوڑ لگائی اور اندر آ کر کمرے کا دروازہ اچھی طرح سے بند کر کے لمبے لمبے سانس لینے لگی اور ڈر کے مارے ادھر دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ خوف سے میری آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ ابھی سکھ کا سانس بھی نہ لیا تھا کہ اچانک کسی نے دروازہ زوردار طریقے سے بجانا شروع کر دیا۔ میں خوف سے ایک دم اچھلی، جس کی وجہ سے میرے منہ سے چیخ برآمد ہوئی۔ دروازہ ایک مرتبہ پھر بجنے لگا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازے کی طرف دیکھا اور دھڑکتے دل کے ساتھ کھول دیا۔ باہر دیکھنے پر معلوم ہوا تو وہ وارڈن کھڑی ہوئی تھی جو کہ کافی غصے سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے سخت لہجے میں مجھ سے پوچھا کہ دروازہ کیوں بند کر دیا تھا اور تم چیخی کیوں؟ میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ کہتی بھی تو کیا کہتی؟ کسی کو میرا سچ دکھائی نہ دیتا، اسی لیے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ میں نے ان کو کہا کہ مجھے امی کی یاد آ رہی تھی کیونکہ مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے سن کر خاموشی سے سر اس بات میں ہلایا اور مجھے آرام سے قریب کر کے گلے سے لگایا۔ میرے لیے یہ سب کافی حیرت انگیز تھا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسی طرح کچھ ہی دیر میں اندھیرا ہر طرف پھیلنے لگا اور سب سونے کی تیاری کرنے لگے۔ میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا کمبل کھینچا ہو۔ میری آنکھیں اس وقت بند تھیں تو میں سمجھی کہ شاید سارا کچھ کہنا چاہ رہی ہو۔ میں نے اس کو کہا کہ سونے دو سارا، اور دوسری طرف کروٹ بدل لی۔ پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ ایسے لگا کہ میرا کمبل کسی نے آدھے سے زیادہ میرے اوپر سے سرکا دیا ہو۔ میں نے اچانک اٹھ کر دیکھا اور پھر لائٹ جلائی تو حیرت سے میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ سارا تو کب کی سوئی ہوئی تھی۔ تو پھر میرا کمبل کس نے ہٹایا؟ اسی جن کے خیال نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے اور میں پیلی زرد ہوتی کانپنے لگی تھی۔ آیت الکرسی پڑھ کر دوبارہ سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اسی طرح ڈر اور خوف کی صورت میں ساری رات گزر گئی اور مجھے نیند نہ آئی۔ میری آنکھوں کے سامنے ہی سورج طلوع ہو گیا۔ میں نے ڈر کی وجہ سے آنکھ بھی نہیں جھپکی تھی۔ اگلے دن کا آغاز اسی سوچ کے ساتھ کیا کہ آج سب کچھ اچھا ہوگا۔ کیا معلوم یہ سب میرا وہم ہو، حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہ ہو۔ میں اٹھی اور ناشتہ بنانے چلی گئی۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر آج کپڑے دھونے کا دن تھا۔ ہر کسی نے اپنے کپڑے خود ہی دھونے ہوتے ہیں۔ سارا پہلے دھو چکی تھی اور اب میری باری تھی۔ میں نے اپنے کپڑے لے کر اوپر چھت پر چلی گئی۔ چھت پر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے اس اکیلے ہونے سے خوف سا آیا تھا، کیونکہ سامنے ہی وہ آسیب زدہ درخت اپنی پوری شان سے کھڑا تھا۔ وہ درخت کافی اونچا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس درخت کو دیکھا تو خوف کا احساس میرے اندر جاگا۔ میں پیچھے ہونے لگی تاکہ اپنا دھیان کپڑے دھونے پر لگا کر جلدی سے کام ختم کروں اور نیچے چلی جاؤں۔ اچانک پیچھے زمین پر پانی جمع ہونے کی وجہ سے میرا پاؤں پھسلا اور میں کمر کے بل زمین پر گری۔ درد کی شدید لہر کمر میں جاگی تھی۔ ابھی میں نے اٹھنے کی کوشش کی ہی تھی کہ اچانک کسی ان دیکھی طاقت نے میرے پیروں کو اپنی سخت گرفت میں لیا اور زور سے کھینچا، جس کی وجہ سے میں گھسٹتی چلی گئی۔ اس ان دیکھی مخلوق نے مجھے چھت پر گول دائرے کی صورت میں گھمایا،
اسی دوران خوف سے میری دل خراش چیخیں بلند ہوئی تھی. میرا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. اپنے آپ کو چھڑوانے کی پوری کوشش کی لیکن نہ کروا سکی. بالآخر اس جن نے خود ہی میرے پیر کو اپنی مرضی سے آزاد کیا. میں کانپتے ہوئے اٹھی اور بغیر پیچھے دیکھے نیچے کی جانب بھاگی. اندھا دھند بھاگتے ہوئے میرے قدم اس پراسرار یتیم خانے سے باہر کی جانب جا رہے تھے. مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں کہاں جاتی ہوں. مجھے بس ہر حالت میں اس بھیانک جگہ سے اپنی جان بچانی تھی. بھاگتے بھاگتے میرے پاؤں سے چپل کب کی دور گر چکی تھی لیکن مجھے پرواہ نہ تھی. سانس بری طرح سے پھول چکا تھا. آنکھوں سے خوف و ہراس کے باعث آنسو جاری تھے. اپنی بدقسمتی اور بے بسی پر زار و قطار رونے کا جی چاہ رہا تھا کہ میری زندگی کیا تھی اور کیا بن کر رہ گئی ہے. بھاگتے بھاگتے اچانک میرا تصادم کسی سے ہوا. ٹکر اتنی زوردار تھی کہ خوف اور ٹکر لگنے کی وجہ سے میں اپنے حواس کھو بیٹھی اور وہیں پر بے ہوش ہو گئی. جب کچھ دیر بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ایک جانی پہچانی جگہ پر پایا. میں حیران پریشان سی دیکھ رہی تھی کہ کہیں یہ کوئی خواب تو نہیں ہے، کیونکہ وہ جگہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا گھر تھا اور میں اپنے کمرے میں اپنے ہی نرم بستر پر لیٹی ہوئی تھی. میں نے ارد گرد دیکھا تو دادی کو اپنے سرہانے بیٹھا دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ دادی اور میرے پاس کیوں آئی تھی. وہ تو آج تک میرے قریب نہیں آئی تھی. ابھی میں یہی سمجھنے کی کوشش میں تھی کہ دادی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے. شرمندگی کے ساتھ مجھ سے معافی مانگ رہی تھی. میں نے فوراً سے ان کے ہاتھ کھولے اور ان کو ایسا کرنے سے روکا. انہوں نے ایک ہی جسٹ میں مجھے اپنے گلے لگایا اور رونے لگی. ان کو مجھ سے میرے ابو کی خوشبو آئی تھی. انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے گھر سے نکالنے کے کچھ عرصے بعد ہی ان کو اپنے کیے پر ندامت اور شرمندگی ہوئی تھی اور وہ مجھے ڈھونڈنے لگی تھی. چاچو کو بھی اس کام پر لگایا ہوا تھا لیکن میرا کہیں کوئی اتا پتہ نہ ملا. انہوں نے خواب میں مجھے شدید اذیت میں دیکھا تھا کہ کوئی جنات وغیرہ کا مجھ پر قبضہ ہو چکا تھا. کسی عالم کو اس خواب کا بتایا تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی. اب انہوں نے اس کے حل کے لیے ایک بہت بڑا عمل شروع کر دیا تھا جس کی مدد سے اس خوفناک جن سے چھٹکارا مل جانا تھا. لیکن تب تک کے لیے مجھے ایک تعویذ بنا کر دیا تھا جو کہ میں نے اپنی قمیض کے ساتھ باندھ کر رکھنا تھا. میں نے ایسا ہی کیا. اسی طرح کچھ عرصے تک اس عمل کو مکمل کر لیا گیا تھا اور مجھے اب اس بھیانک جن سے نجات مل گئی تھی. ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں. اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.